بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہے ایک سوال، اور آج میں اپنے استاد جناب ڈاکٹر ارشد محمود نشاط صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں. بہت شکریہ عابد صاحب. سر، سوال ایسا ہے کہ جس پر ہم اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں، تھوڑے بہت ہم خود بھی اعتراضات کرتے رہتے ہیں. اس طرح کے اعتراضات تو نہیں کہنا چاہیے، سوالات ہیں. کچھ اس کے یعنی جو ڈیفنس ہے اس میں بھی کچھ بات کرتے رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو کلاسیکیت ہے، یعنی کلاسیکی رویہ یا کلاسیکیت پسندی، یا جو ہماری روایت میں چیزیں آ رہی ہیں ان کو اچھا سمجھنا یا اس کو ترجیح دینا، لیکن اگر وہ زیادہ ہو ذرا تو ہم اس کے لیے لپکا بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کو لپکا ہے اس بات کا کہ معاملہ جو ہے وہ بہرحال جا کے وہیں پہ جڑنا چاہیے. تو کیا یہ جو کلاسیکیت کا لپکا ہے، یہ جو ادب کا ارتقائی سفر ہے، اس میں کوئی مزاحم ہے یا رکاوٹ بنتا ہے، یا یہ آپ کی ڈور جو ہے وہ اس بنیادی جو آپ کا جسے پنجابی میں قلعہ کہتے ہیں اس کی طرف کھینچ کے رکھتا ہے تاکہ آپ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ یعنی مرکز گریز نہ ہو جائیں بہت زیادہ. تو اس دونوں صورتوں میں ہم ایک توازن کی جو صورت ہے وہ کہاں نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہت عمدہ سوال. آپ ماشاءاللہ بہت کوئی ڈھونڈ ٹانڈ کر سوال لاتے ہیں اور بہت عمدہ سوال آپ نے بنایا. دیکھیں، یہ دو نقطہ نظر ہیں. سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں نقطہ نظر میں جو فاصلہ بڑھ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ توازن نہیں ہے جس کی طرف آپ بات کر رہے ہیں. سر، دیکھیں، ادب سماج کا آئینہ تھا، جی، اور وہ ساری سماجی صورتحال جو ادب میں ظاہر ہو رہی ہے، ہم اپنے گزشتہ زمانے کو اپنے آج کے زمانے سے کاٹ نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. انہی چیزوں کا ایک تسلسل جی اگلے زمانوں میں آتا ہے. جی بالکل صحیح. یہی ارتقا ہے. یہی ہے. اچھا، جو ادب کم از کم وہ ہوتا ہے یا آپ کی ادبی روایات ہوتی ہیں ان میں ایک تسلسل آ رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا دادا، آپ کے پردادا کس طرح زندگی کرتے تھے اور آج آپ کیسے زندگی کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا طرز عمل کیا تھا. آج آپ کی دیکھیں، میں نے کہا نا کہ زبان تو بدلتی ہے، لفظ بدلتے ہیں، ہمارے مسائل بدل رہے ہیں، ہمارے سماج کی صورت بدل رہی ہے، لیکن یکسر ختم نہیں ہو رہی. ایسے ہی ہمارے بنیادی انسانی رویے وہی ہیں. ہمارا رونا، ہمارا ہنسنا، ہمارا خوش ہونا، ہمارا کسی چیز پر قانے ہونا، ہمارا کسی چیز کے لیے لپکنا، یہ سارے وہی جذبے ہیں اسی اپنی روایت کے تسلسل میں آتا ہے. آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اب میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ایک تجربہ جس نے صدیوں کا سفر کیا ہو، سر، وہ اگر آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہو تو آپ اس کو نظر انداز کر کے کوئی نیا کام شروع کر دیں. یعنی اس تجربے سے مراد ہے ایکسپیرینس، وہ ایکسپیریمنٹ نہیں. ٹھیک. اب آپ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ خلا میں ادب نہیں تخلیق کر سکتے. اچانک کوئی جدت جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اگر وہ دیکھیں نا، ہم شاخیں کاٹتے ہیں، پھر جب موسم بدلتا ہے تو اس میں نئی شاخیں نکل آئیں. وہ درخت ہونا بہت ضروری ہے، اس کا جڑوں کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ وہاں نہیں ہے تو آپ پھر نئی شاخیں تو نہیں نکال رہے. اکھڑ گیا ہے زمین سے تو برگو بار کہاں رہا، نہ خاک سے رشتہ تو پھر نمو کیسی. کیا بات. یعنی یہ نمو کا جو تعلق ہے، آپ جدید زمانے کی بات کریں، جدید مسائل کی بات کریں، لیکن آپ کے پاس وہ جڑوں والا ایک درخت پہلے سے موجود ہے، اس کے احترام کرتے ہوئے. دیکھیں، جو کلاسیکیت ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لوگ اس کو گالی کے طور پر لیتے ہیں. آج کے جدید زمانے میں اگر کسی کو کہا جائے کہ اس نے کوئی کلاسیکی یا روایتی، خاص طور پر روایتی بات کی ہے، تو اس کو وہ اپنی عتق سمجھیں گے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افتخار ہے کہ اس نے اپنی روایت کی بات کی ہے، اس نے اپنی اخلاقی قدروں کا وہ ذکر کیا ہے، اس نے اپنی ادبی اقدار کی پاسداری کی ہے. یہ بہت دیکھیں، جتنے بھی بڑے تخلیقار ہیں، چاہے وہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں، جدید انہوں نے اپنے زمانے میں جدید ظاہر وہ طرز فکر کے ذریعے عزت حاصل کی ہے. قدامت کو یا کلاسیکیت کو یا اپنی روایت کو نظر انداز کر کے نہیں.
ٹھیک ہے، ایک دو کا مثالیں آپ کو مل جائیں گی اس طرح کی بھی، لیکن بیشتر اور بڑے تخلیقاروں کی بات کر رہا ہوں، بڑے ادب کی بات کر رہا ہوں، ان کی جڑیں جب تک اپنی روایت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوں گی، ان کا تعلق روایت کے ساتھ نہیں ہوگا، تو وہ جدید کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکیں۔ بالکل۔ اب جو جدید ہیں، جو آپ دیکھیں کہ ہمارے جدید شعراء ہیں، انہوں نے نئے پیمانے بھی استعمال کیے ہیں، نئی لفظیات استعمال کی ہیں، نئے مطلب احساس کے قرینے نئے آئے ہیں، لیکن کیا انہوں نے سب کچھ وہ پرانا وہ بدل دیا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی ایک اگر آپ کریں، فرض کیا آپ شعوری طور پر یہ کریں، تو آپ گویا اس صدیوں کے فیضان سے محروم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے بہت سارے دانش جو پیچھے اہل دانش کا ایک پورا سیل اس کے ساتھ مددگار کے طور پر آ رہا ہے، وہ دانش یک لخت آپ کے اس سے نکل جائے گی، آپ تو شعر کی اس بنیادی یا ادب کی اس بنیادی حریم سے باہر نکل آئیں گے۔ آپ پھر کیا لکھیں گے؟ کس کے لیے لکھیں گے؟ اس روایت کی کوئی جڑیں ہیں زمین میں، اس روایت کی سماج کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اس نے کن لوگوں کے بارے میں اظہار کیا ہے، وہ آپ یکلا کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ آپ اچانک دیکھیں، جو آپ کا تجربہ نہیں ہے اس کو آپ اپنے شعر میں کیسے شامل کریں گے؟ اگر کریں گے تو وہ مانگے کا اجالا ہوگا اور زیادہ روشنی نہیں دے گا، دور تک نہیں سفر کرے گا۔ جو آپ کے اس سے گزرا ہے، مثلا وہ شاعر نے کہا ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر جائیں۔ اب یہ جو جینے کے ہاتھوں مر جانے والی کیفیت ہے، یہ جس نے محسوس کیا ہے وہ بتا سکتا ہے نا۔ بالکل، میں نے اگر وہ آلام نہیں دیکھے تو میں اس کو بیان پر قادر بھی نہیں ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کلاسیکیت کا دامن اتنا زرخیز، اتنا توانا اور اتنا ہمر رنگ ہوتا ہے، اس کو آپ ویسے بھی اثاثہ ہے سر، وہ ورثہ ہے آپ کا، آپ اس سے بالکل ایسی ہے جیسے باپ کی جو وراثت ہوتی ہے، اس کو آپ کہیں کہ میں یہ نہیں لیتا، میں اپنی وراثت بناؤں، وہ بالکل آپ اپنے اس سے وہ کر لیں گے، حالانکہ آپ کے وجود کے اندر، آپ کے خمیر کے اندر، آپ کی عادات کے اندر، آپ کے نفسیات کے اندر وہ سارے عناصر گندے ہوئے ہیں، آپ ان سے کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو نام نہاد جدت پسند ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور جو بہت زیادہ کلاسیک وہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا کام ہی نہ کیا جائے، کوئی نیا لفظ ہی وضع نہ کیا جائے، کوئی نئی صورت ہی تخلیق نہ کی جائے، سراسر باپ کی وراثت پر ہی بھروسہ کیا جائے، خود کچھ نہ کرے، خود نہ کیا جائے۔ یعنی یہ دونوں رویے بہت، یعنی ان میں بودھ ہے، اور اس کو قریب اسی صورت میں لایا جا سکتا ہے کہ تخلیقار اپنے تخلیقی سرمایہ کا جو اساتذہ نے لکھا یا اس کے سابقین لوگوں نے لکھا، اس کے اسلاف نے لکھا، اس کا احترام کرتے ہوئے پہلے تو اس کا مطالعہ کرے، پہلے پڑھا، اس سے اس کو روشنی مل۔ دیکھیں بڑے لوگوں کا میر کو پڑھنے سے آپ جامد نہیں ہو جائیں گے، آپ کے اندر نئے سوال اٹھیں گے آپ کو غالب کو پڑھنے سے۔ جی بالکل ایسا ہے، پہلے کیا کچھ ہو چکا، پہلے جن لوگوں نے جس سلیقے سے بات کر دی، مثلا وہ کہتا ہے کہ کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ اب یہ، یا وہ کہتا ہے کہ مثلا چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ یہ کیا قدیم ہے، یہ کلاسیکی رنگ ہے اور پرانا ہے، امیر نے کہا ہے تو اس لیے اس کو آپ ضائع کر دیں۔ کتنی بڑی بات اس نے کر دی، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ، اور یہ آئینہ خانے تو اب ہیں، اب ہم وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میر نے تو شاید پیش تخیل کی تھا۔ میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں دھڑے درست نہیں ہیں۔ ادب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیں، یہ جدید ہے یہ قدیم ہے۔ بھائی وہ جو جدید ہے اس کا رشتہ بھی اسی کے ساتھ ایسے، اور جب اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر وہ ادب ہی نہیں ہوگا، وہ کچھ چیز نہیں بنے گی، جو بھی بنے گا اس کا ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنے گا۔ اور جو بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، بھائی مثلا اگر ایک استاد نے کوئی لفظ کو ایک خاص معنوں میں باندھ دیا، اب لازمی نہیں ہے کہ ہم اس کا چلن کریں۔ جی ہاں، ایسے ہم اپنے ضرورت کے مطابق اس میں، اگر اس کو شاعرانہ رخصت تھی تو ہمیں کیوں نہیں ہے؟ ہاں، بہت اچھا۔ ایسے یعنی اس نے اپنے زمانے میں وہ رخصت لی، آپ اپنے زمانے میں وہ رخصت لیں۔ بالکل ایسا۔ اور جو آپ نے بات فرمائی لب لباب، اس کا یہ ہے کہ مطلب یہ تو دیوار کی طرح ہے کہ اگلی اینٹ جو ہے وہ پچھلی اینٹوں کے اوپر رکھی جائے گی تو تب وہ اونچی ہوگی، ادروائز وہ نیچے گر جائے گی۔ درست ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کلاسیکیت ہے
یا جو وہ مزاحم نہیں ہے سر، وہ مزاحم نہیں ہے، مزاحم نہیں ہے بلکہ وہ معاون ہے، وہ اس کو راستہ دیتی ہے، امکان جگاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن اس کو بالکل اگر آپ وہیں تک رہ جائیں، یعنی آپ کوئی نیا راستہ نہ نکالیں، بالکل وہیں تک رہ جائیں، تو اس سے ایک جامد ہونے کا ایک اس میں امکان موجود ہے۔ تو بہت شکریہ سر، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور بہت عمدہ طریقے سے اس نکتے کی وضاحت فرمائی۔ امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔